اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 12واں پارہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 7 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 7 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیۃ للسائلین۔ لقد بے شک یقیناً کانا ہیں فی یوسف یوسف علیہ السلام کے قصے میں، جو یوسف علیہ السلام کا قصہ باتیں اللہ بیان فرما رہے ہیں قرآن میں، اس کے اندر ہیں آیتن بہت ساری نشانیاں للسائلین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ آپ سے سوال کیا ہے، مشرکین مکہ نے اور یہود نے، مدینہ والوں نے جو آپ سے سوال کیے ہیں۔ اگر وہ اس قصے کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، اس پہ غور کریں تو اس میں بہت زیادہ نشانیاں ہیں۔ اور یہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ پورے قرآن میں ایک ہی جگہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، آیات للسائلین۔ بہت زیادہ نشانیاں ہیں، جتنی سمجھیں اتنی نشانیاں ہیں، عبرت کی نشانیاں ہیں، نصیحت کی نشانیاں ہیں، اللہ کی رحمت کی نشانیاں ہیں، کفار کے کردار کی نشانیاں ہیں، ایمان والوں کے کردار کی نشانیاں ہیں۔ بہت ہی زیادہ ہیں چیزیں کہ ظاہراً کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے، نتیجہ اتنا بہترین نکلتا ہے۔ ظاہراً ناکامی نظر آ رہی ہوتی ہے، نتیجہ کامیابی پہ نکلتا ہے۔ تو بے حساب نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اس کو سمجھیں، یعنی اہل مکہ والے اور اس کے بعد جو آج الحمدللہ ہم لوگ قرآن پڑھنے والے ہیں، ان سب کے لیے بہت زیادہ نشانیاں، عبرت کی اور سبق آموز نشانیاں۔ اذ قالو جب کہا، جس وقت کہا، یعنی سب بھائیوں نے، لیوسفا بے شک یوسف علیہ السلام، ان سب بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا، صلاح کیا کہ لیوسف بے شک یوسف علیہ السلام و اخوہ اور بھائی اس کا، یعنی ان کے بھائی بنیامین، احبو زیادہ پیارے ہیں، زیادہ محبت کی جاتی ہے، الا ان کی طرف، ابھی نہ ہمارے باپ کی۔ بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا، یہ 12 بھائی تھے، حضرت یوسف علیہ السلام ان کے ماں کی طرف سے سگے بنیامین تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان جو 10 تھے انہوں نے آپس میں یہ بات کی، مشورہ کیا کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کے ساتھ ہمارے والد زیادہ محبت کرتے ہیں، زیادہ پیار کرتے ہیں، منا ہماری نسبت زیادہ پیار کرتے ہیں، وَنَحْنُ أُصْبَةٌ اور ہم تو ایک جماعت ہیں، ہم ایک مضبوط جماعت ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے ہم 10 ہیں، ہم 10 اکٹھے ہیں، اور قبائلی نظام میں تو ایک ایک بندے کی بڑی اہمیت ہے، تو ہم تو 10 ہیں اور وہ 2 ہیں، لیکن ہمارے والد صاحب ان کی طرف زیادہ جھکاؤ ہے، زیادہ محبت ہے ان کے ساتھ، تو جماعت تو ہم ہیں۔ یہ وہی ایک سوچ ہے، ایمان والے تھے، نبی کے اولاد تھے، لیکن سوچ دنیا والی تھی، تب ہی حسد کا شکار ہو گئے تھے کہ طاقت ہمارے اندر زیادہ ہے تو والد کو ہماری طرف جھکاؤ ان کا ہونا چاہیے، پیار ہونا چاہیے، نہ کہ ان کی طرف۔ انا ابانا یعنی محبت کی وجہ، انا ابانا بے شک باپ ہمارا، لفی ضرور ہے، لازمن ہے، ضلال مبین وہ کھلم کھلا لا علمی کا شکار ہیں، وہ کھلم کھلا ان کی محبت میں اندھے ہو گئے، ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ نبیوں کے لیے جب یہ لفظ ضلال آتا ہے، آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آ گیا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، تو ان کے لیے ہوتا ہے کہ کسی کی محبت میں ڈوب جانا۔ تو یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے فرمایا آپ اللہ کی محبت میں گم تھے، اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے، اللہ کی محبت میں ورافتہ تھے۔ تو یہ ضلال کسی چیز میں ڈوب جانا، تو یہ اپنے بیٹے کی محبت میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں۔ اب انہوں نے سوچا کہ کیا کیا جائے، نقتلوا یوسفا، یا تو یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو ہم قتل کر دیں، اوِترہ، یا ان کو کسی اور زمین میں بدر کر دیں، یعنی ملک بدر کر دیں، ارضن کسی اور میں، یخلو لکم تو خالی ہو جائے گا تم ہم سب کے لیے، سب بھائیوں کے لیے،
یعنی یوسف علیہ السلام کے ساتھ چونکہ وہ اللہ کے چنے ہوئے نبی، نبوت کا ایک ان کی طرف اشارہ یعقوب علیہ السلام کو مل گیا، تو اب ان کا کردار بھی اور اخلاق بھی ان کا، نبوت اور فرما برداری بھی اس درجے کی تھی۔ لازمی بات ہے ایسے شخص سے، ایسی ہستی سے ہر کوئی پیار کرتا ہے، تو یعقوب علیہ السلام کا پیار بھی ان کے ساتھ زیادہ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اب اس کا حل یہ ہے، بجائے اس کے کہ وہ خود اخلاق کا پیکر بنتے، کردار کا پیکر بنتے، فرما بردار بنتے، انہوں نے کہا آسان حل یہی ہے، اور کوئی حل نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام کو ہم قتل کر دیں یا ان کو جلا وطن کر دیں، کسی اور دوسرے ملک بھیج دیں کہ وہ باپ سے دور ہو جائیں، باپ جس کی وجہ سے وہ محبت کر رہے ہیں وہ ان سے ہو جائے۔ یعنی اب آپ دیکھیں حسد کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کے قتل کی بات ہو رہی ہے۔ اگر ہم یاد کریں پیچھے ہم نے پڑھا ہے جو پہلا قتل بھی قابیل نے کیا تھا حابیل کا، وہ بھی حسد کی وجہ سے ہی ہوا تھا۔ حسد اتنی بری بیماری ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اس سے محفوظ رکھے کہ انسان کی نیکیاں بھی تباہ ہو جاتی ہیں، انسان اندر سے بھی جلتا رہتا ہے اور انسان باہر سے بھی جلتا رہتا ہے، کسی کی بھلائی کی، کسی کی نعمت کو، کسی کی کامیابی کو یہ انسان وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ کوئی نعمت دے، کوئی اچھی جاب مل جائے، کوئی اور انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی والے معاملات فرمائے، تو ان سب کو انسان کو چھپا کے رکھنا چاہیے، ان کو احتیاط سے بتانا چاہیے۔ جو مخلص اپنے بہن بھائی ہوتے ہیں صرف ان کو بتائیں، حاسدین کو نہیں۔ اور حسد کوئی بھی کر سکتا ہے، بہن بھائی بھی کر سکتے ہیں، دوست احباب بھی کر سکتے ہیں، ایک عام بندہ بھی کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قتل کر دیں یا ان کو کہیں اور بھیج دیں۔ وجہ یخلو لکم وجہہ ابیکم، تو تمہارے لیے تمہارے باپ کا چہرہ خالی ہو جائے، یعنی ان کے سامنے یوسف علیہ السلام نہیں رہیں گے تو پھر وہ ہماری طرف متوجہ ہوں گے، ہمیں محبت دیں گے، تو نہ یوسف علیہ السلام رہیں گے اور پھر باپ کی توجہ کے لائق ہم ہو جائیں گے، ہماری طرف ان کی توجہ ہو جی۔ وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ، اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد، یعنی قتل کا ارادہ بنتا ہے وہ، یا ان کو جلا وطن کرنے کے بعد، اپنے باپ سے دور کرنے کے بعد ہو جائیں گے تَكُونُ مِن بَعْدِهِ، اس کے بعد یہ سارا کرتوت کرنے کے بعد قوم الصالحین، ہم نیک بن جائیں گے لوگ، ہم توبہ کر لیں گے اللہ کے حضور، یہ گناہ کر کے ہم توبہ کر لیں گے۔ آج بھی دیکھیں یہ اس زمانے کی بات ہے، دیکھیں کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی کوئی 1450-1500 سال پہلے کی بات ہے، اس وقت کا بھی انسان بھی یہی سوچتا ہے، آج کا انسان بھی یہی سوچتا ہے کہ آج کہتا ہے کہ گناہ کر لوں پھر توبہ کر لوں گا، حرام لے لوں، حرام کھا لوں، کوئی بات نہیں، اس سے عمرہ کر لوں گا، حج کر لوں گا تو ٹھیک ہو جائے گا، غلط کام کر لوں، کوئی بات نہیں، اس میں سے کچھ صدقہ خیرات کر دوں گا تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ختم ہو جائے گی۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے سخت ناراضگی کا باعث بنتی ہے۔ جو انسان اس سوچ کے ساتھ گناہ کرے کہ میں گناہ کر لوں گا، اس وقت جو بھی فائدہ حاصل کرنا ہے، جو لذت حاصل کرنی ہے وہ کر لوں گا اور بعد میں توبہ کر لوں گا، یہ اس وقت بھی تھے، آج بھی انسانوں کے اندر یہ چیز دیکھیں صفت موجود ہے۔ قالا قائلن، کہا ان میں سے ایک نے، ان بھائیوں میں سے ایک نے کہا، عام طور پہ مفسرین کا خیال ہے کہ جو سب سے بڑے بھائی تھے انہوں نے یہ بات کی، ایک بھائی نے ان کو کہا، یعنی ان کے کہنے والوں میں سے جو آپس میں صلاح کر رہے، منہم، ان میں سے جو 10 لوگ تھے، لا تقتلوا یوسف، یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کریں، قتل کا منصوبہ نہ بنائیں، یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کریں، وَأَلْقُوهُ، ڈال دیں ان کو، یوسف علیہ السلام کو، فی غیابات الجب، ایک اندھے کنویں میں، ایک گہرے کنویں میں، ویران کہیں لے جا کر ان کو ایک کسی کنویں میں پھینک دیں، یلتقطہ، اٹھا کر لے جائیں اس کو، یعنی ایسے کسی راستے پہ ہو جہاں سے قافلے گزرتے ہیں مگر وہ آباد نہ ہو کہ کسی کو کوئی شک بھی ہو، تو اس میں ڈال دیں تو اس کو اٹھا کے لے جائیں گے۔ بعض السیارتی، بعض ایسے راہگیر قافلے والے جو وہاں سے گزرتے ہیں، انہوں نے میں سے کسی نے اگر دیکھ لیا تو وہ ان کو لے جائیں گے، ان کنتم فاعلین، اگر پکا ارادہ کر لیا ہے تم نے کہ یوسف علیہ السلام کو ٹھکانے لگانا ہے، انہیں راستے سے ہٹانا ہے، وہ راستے کا کانٹا ہے، تو ان کو بجائے قتل کرنے کے کسی اندھے گہرے کنویں، بے آباد کنویں، کچے کنویں میں پھینک دیں، کوئی آئے گا مسافروں کا، راگیروں کا قافلے چلتے رہتے ہیں یہاں سے، وہ ان کو نکال کے لے جائیں گے، اگر کرنا چاہتے تو یہ کام کرو، ان کو قتل مت کرو، یہ ان بھائی نے ایک مشورہ دیا۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کی جو مشیت تھی اس کے مطابق انہوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا
بجائے قتل کرنے کے، اور یہ کنواں حضرت یوسف علیہ السلام کے عروج کی ابتدا ہوئی۔ ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے سمجھنا چاہیے کہ کبھی بھی کسی انسان کا امتحان ہو، وہ اپنے گناہوں کی طرف متوجہ ہو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور یہ سمجھے کہ یہ اس کی اللہ کے حضور عزت کا باعث بنے گا، اللہ کے حضور گناہوں کی معافی کا باعث بنے گا، بنسبت اس کے کہ وہ اللہ سے شکوے کرے اور اپنے گناہوں میں اور اضافہ کر لے۔ اب یہ ابتدا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے عروج کی۔ اگر یوسف علیہ السلام کے بھائی جانتے کہ اس کنویں میں گرنے سے اللہ تعالیٰ کس بلندی میں پہنچاتے تو وہ کبھی بھی یوسف علیہ السلام کو اس کنویں میں نہ پھینکتے، خود سارے چھلانگیں لگاتے۔ اصل کیا ہے؟ لوگ جتنا مرضی کسی انسان کا برا چاہیں، لوگ جتنا کسی مرضی انسان کو نقصان پہنچانا چاہیں، اگر وہ صبر کا پیکر ہے، ایمان ہے، توکل اس کا اللہ پہ ہے، تو کامیاب وہی ہوگا جیسے مرضی ہوگا۔ دنیا میں کامیاب ہو یا آخرت میں کامیاب ہو، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ عقل مند کا مطلب ہے کہ اس کی مستقبل پہ نظر ہوتی ہے، آخرت میں وہ لازماً کامیاب ہوگا۔ لیکن صبر، توکل، اخلاق، اس کا دامن انسان کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیوں کا اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔